بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد شافی، مردانہ کمزوری کا ہومیوپیتھک علاج۔ یہ پارٹ 10 یا 10واں حصہ ہے۔ گزشتہ زمانوں میں مردانہ کمزوری کا علاج غذا سے کیا جاتا تھا، گو وہ آہستہ آہستہ اثر کرتا تھا، تاہم وہی پائیدار اور دیر پا علاج ہوا کرتا تھا۔ مگر آج کل ایسی کیمیائی ادویات جو انتہائی خطرناک ہیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں، جو منٹوں میں اثر تو شروع کر دیتی ہیں، مگر ان کا اثر صرف چند گھنٹوں تک ہی محدود رہتا ہے۔ اس کے بعد پہلے سے بھی حالت بدتر ہو جاتی ہے، اور دن بدن انسان اپنی اصلی طاقت کی بجائے ایک مصنوعی طاقت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور ہمیشہ درجہ بدرجہ پہلے سے اس کی حالت ابتر بناتی رہتی ہے، اور بالآخر بالکل انسان کو ناکارہ کر دیتی ہے۔ نیز ان ادویات کے اثرات دل، گردوں اور جگر پر نہایت خطرناک نوعیت کے پڑتے ہیں۔ کئی لوگ دل کا دورہ پڑنے سے اور دیگر خطرناک امراض میں مبتلا ہو کر راہی ملک عدم ہو جاتے ہیں۔ گھریلو غذائی اشیاء میں قدرتی ٹیسٹوسٹیرون ہارمون پائے جاتے ہیں، وائٹامنس، معدنیات پائی جاتی ہیں جو نقصانات و مضرات سے پاک ہوتی ہیں۔ ان سے خصیاں اور ان کے افعال نیز مادہ منویہ کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے۔ منی کے جرثومے یا کرم ہائے منی سپرمیٹوزوا بہتر اور صحت مند پیدا ہوتے ہیں، نیز ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو بھی غذائی علاج ہم دوسرے پارٹس میں، دوسرے حصوں میں ذکر کر چکے ہیں، تو ساتھ ہومیوپیتھک علاج جس کا اب ہم ذکر کرنے لگے ہیں وہ بھی استعمال کریں، ہومیوپیتھی ادویات۔ اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ہم یہاں یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو ہومیوپیتھک ادویات ہیں، یہ اگر پوٹینسی میں یا طاقت میں، یعنی 1000 طاقت یا سی ایم کا مطلب ہوتا ہے لاکھ طاقت، اس میں استعمال کریں۔ ہفتہ 10 دن کے بعد ایک خوراک یا 15 دن کے بعد اگر 1000 طاقت ہو تو ہفتے میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ لی جا سکتی ہے، 15 دن کے بعد بھی لی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر سی ایم یا لاکھ طاقت ہو تو 15 دن یا مہینے کے بعد ایک دفعہ لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہومیوپیتھک دوائیاں ملا کر لے سکتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ علامات ملتی جلتی ہوتی ہیں اور انسان کو سمجھ نہیں آتی، وہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کون سی میری علامات ہیں۔ تو ایک وقت میں ایک ہومیوپیتھک دوائیاں اگر ملا کے لے لی جائیں تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ 1000 طاقت میں ملا لیں یا لاکھ طاقت میں ملا لیں، لیکن ہمارے تجربات کے مطابق بے ضرر طریقے سے اللہ کے فضل سے بہت آرام آتا ہے۔ تو اس کے لیے امپورٹڈ یعنی ولایتی کمپنیوں کی دوائیں لینے کی ضرورت نہیں، پاکستان کی مقامی کمپنیوں کی ادویات بھی لے سکتے ہیں۔ مثلا مسعود ہے یا اور اچھی کمپنیاں جو آپ کو میسر آ جائیں، ان کی ادویات لے لیں، اور سی ایم طاقت میں یا 1000 طاقت میں، 1000 طاقت میں بھی لے سکتے ہیں، اور سی ایم یعنی سینٹی ملی یا لاکھ طاقت میں بھی لیں، جس طرح ہم بتا چکے ہیں۔ جو ان کا وقفہ رکھنا ہوتا ہے ٹائم کے لحاظ سے کہ خوراک اب لینی ہے، تو جو بھی ادویات جن کا ذکر آئے گا، چند ادویات کا، تو ان کا طریقہ استعمال ایک ہی ہے۔ اب آپ اپنی علامات دیکھ لیں، اگر سمجھ نہ آئے تو ایک سے زیادہ ادویات ملا کر لی جا سکتی ہیں۔ اس سے ہم نے بہت اچھے رزلٹ پائے ہیں مریضوں کو استعمال کرانے کے بعد۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں ایک ہومیوپیتھی دوائی ہے، اس کا نام ہے ایگنس کاسٹس۔ یہ دوا ان حالات میں تجویز کی جاتی ہے جب کہ شہوت بہت ہلکی ہو، فوراً ہی اخراج ہو جاتا ہو، بالکل نہ طاقتی اور نہ مردی کے اثرات ہوں، منی پانی کی طرح پتلی اور ناقص ہو، مریض مسترخی الکذیب ہو، یعنی اس کا عضو خاص بہت ڈھیلا ڈالا ہو گیا ہو، یہاں تک کہ شہوانی خیالات سے بھی انتشار یعنی اکڑاؤ کی تحریک نہ ہوتی ہو، خصیے سرد اور سوجے ہوئے رہتے ہوں، ان میں درد ہوتا ہو، ناطاقتی اور حس میں تیزی کے باعث
جریان یعنی منی کے قطرے آتے ہوں، پخانہ قبض کے ساتھ ہوتا ہو اور زور لگانے سے منی کے 1-2 قطرے نکل جاتے ہوں، غلط کاریوں کے باعث جوانی میں ہی قبل از وقت بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے ہوں، یا سنجیدگی وغیرہ نے خام کمزوری پیدا کر دی ہو، نامردی کے باوجود جریان رہتا ہو اور مریض اپنے آپ کو ملامت کرتا رہتا ہو۔ یہ جو دوائی ہے اس کے بارے میں وضاحت کے ساتھ اس کی علامات کا ذکر کر دیا گیا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ایک مریض میں سب کی سب علامات پائی جاتی ہوں، کچھ علامات ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی۔ اب ہم اگلی دوائی کا ذکر کرتے ہیں، وہ ہے اناکارڈیم، 1000 طاقت یا لاکھ طاقت یا CM اس کو کہتے ہیں، ضعیفی، ناطاقتی، ضعف اعصاب، اور اس کے بعد اخراج منی و مضی، قوت حافظہ کی کمزوری اور دماغی قوت کی عام کمزوری اور عارضی کمزوری، عموماً کمزوری رہتی ہو دماغی قوت کی، دماغی قوا کے لحاظ سے، دماغی طاقتوں کے لحاظ سے کمزوری محسوس ہوتی ہو، افسردگی و وہم، بے چینی، کام کرنے سے ڈرنا، ہاضمہ کی خرابی، معدہ کی کمزوری، کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا آرام محسوس ہونا مگر چند گھنٹوں کے بعد پھر تمام علامات ہو جانا مگر اجابت ہونا، پخانہ میں مضی کا خارج ہونا یا پیشاب کے بعد چند قطرے نکل جانا، ان علامات میں یہ دوا تجویز کی جاتی ہے۔ ارجنٹم نائٹریکم، ارجنٹم نائٹریکم 1000 یا 1,00,000 طاقت، انتشار کذیب یعنی عضو تناسل میں اکڑاؤ پیدا ہونا لیکن بوقت جماع بیٹھ جانا، ویسے تو انتشار آئے، اکڑاؤ پیدا ہو لیکن صحبت کرتے وقت وہ ڈھیلا پڑ جائے، بغل گیری میں درد محسوس ہونا، اور بعض مریضوں میں جو عضو تناسل ہوتا ہے اس کے اندر خراش محسوس ہوتی ہے یا خارش محسوس ہوتی ہے، اور جب ایسی کیفیت ہوتی ہے تو پھر وہ خواہش بھی ختم ہو جاتی ہے، اعضائے تناسل کا سکڑ جانا اور رات کو احتلام ہو جانا، بعض اوقات خواب کے ساتھ احتلام ہونا، ان علامات میں یہ دوا تجویز کی جاتی ہے۔